السلام علیکم ناظرین، میں ہوں ریاض عاجز۔ ناظرین، معیشت کے حوالے سے اچھی خبر ہے۔ پاکستان کی معیشت جو خاصے عرصے سے غیر مستحکم تھی، اب وزیر اعظم صاحب یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ معیشت اب مستحکم ہونے جا رہی ہے اور ہو رہی ہے۔ آج بڑا اہم اعلان کیا گیا ہے وزیر اعظم کی طرف سے، اور انہوں نے جو صنعتی صارفین ہیں ان کے لیے 4 روپے 4 پیسے فی یونٹ بجلی کے نرخوں میں کمی کر دی ہے۔ اس کے علاوہ جو پالیسی ریٹ ہے ایکسپورٹرز کے لیے، اس میں بھی انہوں نے کمی کی ہے۔ 7.5% پہلے تھا، وہ 7.5 سے کم کر کے 4.5% کر دیا گیا ہے۔ اس کے علاوہ جو ٹیکسٹائل انڈسٹری ہے وہ بہت خوش ہے اس معاملے میں، لیکن جو سوال اٹھ رہا ہے وہ یہ کہ ٹیکسٹائل انڈسٹری کی طرف سے ایک سوال اٹھ رہا ہے جو ایکسپورٹ انڈسٹری بھی ہے اصل میں، تو اس کی طرف سے یہ سوال اٹھ رہا ہے کہ جو ڈالر کا ایکسچینج ریٹ ہے وہ آرٹیفیشلی اسٹیبل کیا ہوا ہے حکومت نے، تو اس کو بھی دیکھنے کی ضرورت ہے۔ یہ 3 اہم امور ہیں۔ ہم اس پہ الگ الگ بات کرتے ہیں کہ بجلی کے نرخ کم کرنے سے کیا فائدہ ہوگا، پالیسی ریٹ کم کرنے سے کیا فائدہ ہوگا ایکسپورٹرز کو، اور تیسرا یہ کہ ڈالرز کے ریٹ کیا واقعی اس میں مصنوعی صورتحال ہے یا یہ حقیقت کے قریب تر ہے، اور اگر اس میں کچھ چینجز ہوتی ہے تو پھر معیشت پہ کیا اثر پڑے گا۔ اس پہ بات کرتے ہیں۔ میرے ساتھ گفتگو کرنے کے لیے موجود ہیں بین الاقوامی امور کے ماہر سردار محمد اشرف صاحب۔ اس کے علاوہ آپ معیشت پہ بھی گہری نظر رکھتے ہیں، تو ہم یہ ظاہر ہے کہ آج کا پروگرام ہمارا معیشت کے حوالے سے ہے، تو ان سے پوچھتے ہیں کہ ان کی کیا رائے ہے جو بھی ڈیولپمنٹ ہوئی ہے اور جو اعلانات ہوئے ہیں وزیر اعظم کی طرف سے۔ السلام علیکم جناب سردار محمد اشرف صاحب۔ وعلیکم السلام۔ سردار صاحب، کیا صورتحال ہے آپ کے خیال میں، اور جو اعلانات کیے گئے وزیر اعظم کی طرف سے حوصلہ افزا ہیں وہ بزنس مین کے لیے، صنعت کاروں کے لیے یا ایکسپورٹرز کے لیے؟ دیکھیے، اب یہ تو فوری طور پر تو نہیں کہا جا سکتا۔ اس طرح سے تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ پرائم منسٹر نے جو ابھی میئرس سجیسٹ کیے ہیں یا اپروو کیے ہیں، انٹرسٹ ریٹ کو کم کیا ہے ایکسپورٹرز کے لیے۔ اوریجنلی تو یہ 1% ہوا کرتا تھا، اب یہ 4.5% ہے، 7.5% سے 4.5 پہ لایا ہے۔ اس کا کتنا امپیکٹ ہوگا مینوفیکچرنگ میں، کیونکہ ہماری جو مینوفیکچرنگ ہے وہ اس میں جو زیادہ تھی، کیونکہ ہماری جو مشینری ہے وہ کئی سال پرانی ہے، اس میں رینوویشن نہیں ہوا، ایکسپیر ہے، وہ لیٹسٹ مشینری جو ہے ایفیشینٹ ہے زیادہ۔ تو اب دیکھنا یہ ہے کہ ہمارے لیے مارکیٹس کون سی ہیں۔ ٹیکسٹائل کے لیے ہمارے پاس گارمنٹس وغیرہ اتنے زیادہ نہیں ہیں، کیونکہ جو ویلیو ایڈڈ ایریاز ہیں اس میں پاکستان کی اس میں ترقی کی ہے، اور انڈیا کافی اگریسو ہے ٹیکسٹائل انڈسٹری میں۔ تو کیا پاکستان کے اندر اتنا قوت ہے، مینوفیکچرنگ کیپیسٹی بھی ہے اور ایکسپورٹیبل کیپیسٹی کی بات ہے، اور اگر وہ ہے اور پھر ہماری کاسٹ کمپیٹیٹیو ہے انڈیا کے مقابلے میں، خاص طور پر انڈیا کہ ابھی ای یو کے ساتھ ان کی، اور تو ٹیکسٹائل میں زیادہ تر ہمارا جو مارکیٹ اب کئی سال سے، چونکہ ہمارا یہ جو یورپ کا سلسلہ تھا یہ کافی ٹوٹا ہوا ہے، اور اس میں اب دیکھنا یہ ہے کہ یہ میئرس کافی ہوں گے یا کافی نہیں۔ اور کے لیے بھی ٹیکسٹائل انڈسٹری کے علاوہ ہم نے کسی اور شعبے کو ترقی نہیں دی ہے، اور ٹیکسٹائل میں بھی صرف سپننگ ہے۔ گارمنٹ میں فیصل آباد میں تھوڑا بہت وہ جو لومیں وغیرہ لگی ہوئی ہیں وہ ہے، اب اس کا کتنا وہ اس کا جو بڑا وہاں بوم آیا تھا، ساری جو انڈسٹری ہے وہ چل پڑی تھی، تو کیا ایک دفعہ پھر فیصل آباد کی جو ویلیو ایڈڈ انڈسٹری ہے اس کے اندر ابھی سکت ہے نہیں ہے، یہ تو دیکھنا پڑے گا۔ یہ میرے خیال سے انگریزی میں کہتے ہیں کہ ٹو لیٹ ٹو لیٹل۔ اچھا، اس آپ میں نے ایک چونکہ بات آپ نے مینوفیکچر کہی کہ مشینری ہمارے پاس پرانی ہے،
تو مشینری دینا تو حکومت کا کام نہیں ہے. ہم تو فوکس کر کے بات کر رہے ہیں حکومتی پالیسی کے حوالے سے. تو مشینری دینا تو جو لوگ کماتے ہیں اور کماتے رہے ہیں, ماضی میں بڑے کروڑوں اربوں روپے کمائے ہیں ان ٹیکسٹائل انڈسٹری والوں نے, تو مشینری کو اپڈیٹ کرنا تو ان کا کام ہے, یہ حکومت کا کام تو نہیں ہے. دیکھیے ہماری جو ٹیکسٹائل انڈسٹری ہے وہ ہے بہت ہی نیرو اسکوپ والی. ہمارے یہاں زیادہ تر جو انڈسٹری ہے وہ ہے اسپننگ. اچھا, اسپننگ کے علاوہ جو ویلیو ایڈڈ ہے جس میں فیبرک ہے یا گارمنٹ ہے, تو گارمنٹ میں بھی آگے جا کے بہت ویلیو ایڈیشن ہوتا ہے, خاص طور پر جو لیبر انٹینسیو ہوتا ہے, ٹریننگ کا وہ ہوتا ہے. تو ہمارے ہاں ابھی تک تو ویلیو ایڈڈ میں فیبرک میں بھی ہم نہیں گئے ہیں, ٹیکسٹائل میں اور 2-3 میرے خیال سے یونٹ یا 4 یونٹ ہوں گے ٹوٹل پاکستان میں. اب انٹرنیشنلی تو صورتحال بدلی ہوئی ہے. تو یہ جو آپ کہہ رہے ہیں کہ جی کروڑوں لاکھوں کروڑ روپیہ کمایا, دیکھیے وہ کمانے کے بعد انہوں نے خرچ بھی کر دیا ہوگا یا کہیں اور لگا دیا ہوگا یا کیا ہوگا, لیکن جو انوویشن ہے یا ماڈرنائزیشن ہے وہ بڑا ایسنس ہے انڈسٹری کی پروڈکٹیوٹی کو انٹرنیشنلی کمپیٹیٹو بنانے کے لیے. ابھی چائنا بھی اتنا ہے, انڈیا نے بہت انویسٹمنٹ کیا ہے ٹیکسٹائل انڈسٹری میں حالانکہ. اور دوسرا جو سب سے ہمارے اس ریجن میں جو سب سے بڑا اضافہ ہوا ہے وہ بنگلہ دیش میں. حالانکہ بنگلہ دیش جو ہے اس میں ٹیکسٹائل انڈسٹری نہیں ہے, ویلیو ایڈڈ انڈسٹری. اب اس میں آپ مجھے وہ بتائیے اسپننگ کہ سے یہ آگے جا صورتحال, کے جو بزنس کے لیڈرز ہیں. نہیں آپ جو کہہ رہے ہیں کہ یہ ٹھیک ہے کہ انہوں نے کہیں اور لگا دیا, تو اور اس وقت کمپٹیشن ہے مارکیٹ میں, انٹرنیشنل مارکیٹ میں چائنا جیسے ملک ہیں جو بہت ہی اچھی فائن کوالٹی ہر چیز کی دے رہے ہیں. تو ایسی صورت میں تو ہمارے جو صنعت کار ہیں یا ہمارے انڈسٹریلسٹ ہے, ٹیکسٹائل والے ہیں, ان کو چاہیے تھا نا کہ اپنے آپ کو اپ گریڈ کرتے, جو پیسہ انہوں نے کمایا ہے اسی انڈسٹری سے اس کو بہتر کرتے. وہ اسی پرانی, آج سے 40 سال پرانی نہیں جو یہ بات مشینری ہے اس کو چلائے جا رہے ہیں. تو یہ حکومت کا کام تو نہیں ہے. میرا سوال تو صرف یہ ہے آپ سے. چلائی نہیں جا میرے خیال سے زیادہ تر جو ہماری ٹیکسٹائل انڈسٹری ہے وہ اسپننگ وغیرہ کافی بڑی تعداد میں بند ہیں. اور یہ جو میں نے آپ سے عرض کیا کہ فیصل آباد میں جو لومے وغیرہ ہیں وہ بھی وہ جو ہے وہ ایک اور ہی پالیسی ہے جس کی وجہ سے وہ چھوٹی چھوٹی لوموں کو انہوں نے وہ بنایا ہوا ہے اور اس میں بھی کافی عرصہ ہو گیا. اب بات یہ ہے کہ دیکھیں نا جو بڑے ملک آئے ہیں, چائنا آیا, انڈیا آیا, بنگلہ دیش آیا, انہوں نے اپنی انڈسٹری میں انوویشن کیا ہے. اور پاکستان کمپٹیشن لوز کر رہا تھا, اور پاکستان کے پاس کووڈ کے دوران جو ان کو آرڈرز ملے ہیں وہ تو دوسرے ملکوں سے ریجیکٹ ہوئے, ادھر سے سپلائی چین خراب ہوا تو ان کو آرڈر مل گیا, یہ لوگ خوش ہو گئے. اس کے بعد جو ہے وہ ہمارا صورتحال خراب ہے. مطلب ہے آپ دیکھیں نا کہ ہماری جو ایکسپورٹ ہے وہ اس کے اوپر بزنس تو کرنا چاہیے, دیکھنا چاہیے. چلے فرسٹ یہ تو ان کی پہلی میٹنگ ہے پرائم منسٹر کی بزنس مینوں کے ساتھ. بزنس مین والے بولیں گے, انہوں نے کچھ بات کہی ہوگی اور یا انہوں نے دیکھا ہوگا کہ کیا ہے, ٹیکسٹائل کے لیڈرز گئے ہوں گے اور انہوں نے بات کی ہوگی. اور مجھے لگتا ہے کہ لیکن ہمارے ایک اور کنسٹرین ہے, وہ ہے آئی ایم ایف کی کنڈیشنلٹیز کی وجہ سے, چونکہ ہمارے پاس فارن ایکسچینج ریزرو بہت کم ہے. اب کہہ رہے ہیں کہ ہمیں ڈیفنس انڈسٹری میں بڑے بڑے آرڈر ملنے والے ہیں, کچھ باتیں ہو بھی گئی ہیں, کچھ ایگریمنٹ بھی ہو گئے. تو اس سے اگر بہتر ہو تو پھر معلوم ہے یہ بجلی کا جو انہوں نے ریٹ تھوڑا کم کیا ہے, تو سولر کے آنے کے بعد اتنا کم کرنے سے بھی میرے خیال سے ٹیکسٹائل انڈسٹری کو نہیں وہ ہوگا, کیونکہ لوگوں نے سولر پہ کنورٹ کر کے کافی لوگ ہوئے. سولر از چیپر دین دس ون. تو یہ صحیح کیا, لیکن انہوں نے یہ کیا میٹنگ کر کے, اور ظاہر ہے کہ بزنس لیڈرز نے ان سے کوئی بات کیا ہوگا اور یا کوئی ایسا کنسنسس ہوا ہوگا, یا پھر خالی وہ سن کے آ اس میں گئے ہیں. اب یہ تو ایک اس کے اہم اوپر سوال اس میں آ رہا ہے میرے ذہن میں کہ جو ریٹ انڈیا کی انڈسٹری کو دیا جاتا ہے انڈین گورنمنٹ کی طرف سے بجلی کا,
کیا ہم وہی ریٹ اب کمپیٹ کر رہے ہیں؟ کیا ابھی بھی ہمارا ریٹ زیادہ ہے انڈیا کے مقابلے میں بجلی کا؟ ہمارا ریٹ ریجن میں سب سے زیادہ ہے، بجلی کا ریٹ ہمارے پاس سب سے زیادہ. ہماری ساری مشینری جو ہے وہ جیپنیز مشینری ہے. اچھا، اب جیپنیز مشینری کے جو پارٹس ہیں اس کا پارٹس ہی بہت ایکسپینسو ہیں، اور ہمارے روپے کی جو ویلیو ہے وہ اب آپ جو کہہ رہے ہیں کہ جی لوگوں نے کہا ہے کہ جی ایکسپورٹ کے لیے بات یہ ہے کہ ان پٹ کاسٹ کی بھی تو بات ہے نا، کہ اب یہ جو کتنی ہوگی کتنی نہیں ہوگی مجھے نہیں آیا، کتنی ہم ایکسپورٹ کر سکتے ہیں، اور ہم نے اس کو جو ہے پروڈکٹیوٹی کو بڑھانے کے لیے کچھ کیا نہیں. خود کاٹن کی جو پروڈکٹیوٹی ہے وہ کم ہوئی بھی ہے. لوگ کوئی گنے کی طرف چلے گئے، کوئی ادھر چلے گئے، کوئی ادھر دوسرے چلے گئے. یہ ایشوز ہیں، اور یہ خالی ایک میٹنگ سے یہ مجھے نہیں لگتا کہ یہ بات ہوگی. یہ اس کے لیے تو آپ کو میں نہیں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک میٹنگ سے یہ سارے مسئلے حل ہو جائیں گے. دے ہیو ٹو گو اراؤنڈ اینڈ سیک ان ایوری سیکٹر، اور پھر نئے نئے سیکٹر آپ کو تیار کرنے ہوں گے کہ آپ، اور لیبر کوالٹی آپ کو بہتر کرنی ہوگی. اب آپ کا لیبر، آپ کو کوالیفائڈ لیبر آپ کے پاس ہے ہی نہیں، ٹرین لیبر ہی نہیں ہے پتا. اچھا، تو اب سو مجھے دیر از لاٹ ٹو بی ڈن. اب یہ بتا دیر از دیجیے آپ، لاٹ. یہ بتا دیجیے آپ کہ جو ڈالر کا ایکسچینج ریٹ ہے اس کے اوپر بھی اعتراض اٹھایا گیا، جس کا بھی آپ نے ذکر بھی کیا. ڈالر کا ایکسچینج ریٹ کیا آرٹیفیشل ہے پاکستان میں؟ اس کو آرٹیفیشلی اسٹیبل کیا ہوا ہے، یا واقعتاً یہی ریٹ ہے، مارکیٹ ریٹ یہی ہے جو خاصے عرصے سے اسٹیبل ہے، میرے خیال ہے 280 کے آس پاس؟ ڈالر کا جو ہے وہ جو بزنس مین ہیں یا جو باقی ایکسپرٹس ہیں ان کا یہ کہنا ہے کہ یہ 300 سے زیادہ اوپر ہے، 315 320 اس طرح سے. تو وہ کہتے ہیں کہ جی ایکسپورٹرز کہتے ہیں کہ زیادہ بڑھاؤ. اب ایکسپورٹر کے یہ تو ہے آپ نے بڑھا دیا اور آپ نے اپ ورڈ اس کو ایڈجسٹ کر لیا. آئی ایم ایف بھی شاید کہہ رہا ہوگا. تو لیکن اگر آپ نے ایسا کیا تو پھر آپ کی ان پٹ کاسٹ تو بڑھ جائے گی نا. آپ کو اگر کاٹن امپورٹ کرنا پڑا گا تو بھی آپ کو زیادہ پڑے گا. تو آپ کی لیبر کاسٹ ایک زمانے میں آپ کی سب سے سستی تھی، لیکن اب وہ بات بھی نہیں ہے، آپ کے پاس ٹرین لیبر ہی نہیں ہے. تو یہ بہت اگرچہ کہ پرائم منسٹر نے یا حکومت نے یہ فیصلہ کیا کہ ہم اپنی انڈسٹری کو ری وائٹلائز کریں، چونکہ یہ پچھلے کئی سالوں، کئی مطلب 25 سال سے ہو گئے. یہ جو ہاف ہارٹڈ میئرز جو ہیں وہ کتنا کام کریں گے مجھے نہیں معلوم، چونکہ ہمارے جو فائنینس منسٹر ہے وہ بیسیکلی بینکر ہیں، اور وہ شاید انڈسٹری کو کتنا سمجھتے ہیں نہیں سمجھتے ہیں. میرے خیال سے سمجھتے تو ہیں اچھی طرح سے، لیکن جو آئی ایم ایف کی کنسرن ہے، چونکہ پاکستان کے پاس پیسے نہیں ہیں، ٹیکس نہیں ہے، ٹیکس بیس ہے، انڈسٹری چل ہی نہیں رہی. تو اچھا، انڈسٹری چل نہیں رہی ہے تو ٹیکس کہاں سے آئے گا؟ اوکے، اب مجھے ایک اور سوال کا جواب دیجیے. وہ یہ کہ ظاہر ہے کہ جب ہم انڈسٹری کہتے ہیں تو انڈسٹری کا مطلب صرف ٹیکسٹائل انڈسٹری نہیں ہوتا، بلکہ اس میں اور بھی انڈسٹری کی جو مطلب بہت ساری ایسی صنعتیں ہیں کہ جو امپورٹنٹ ہیں اور پاکستان کے لیے وہ ایکسپورٹ کرتی رہی ہیں. ابھی تھوڑا سا کم ہوا ہے ایکسپورٹ ان کی طرف سے. تو ان انڈسٹری کی طرف سے کوئی ایکسپورٹ بڑھنے کی چانس ہیں؟ کوئی امکانات آپ کو نظر آتے ہیں؟ صرف سیمنٹ جو ہیں، سیمنٹ ایکسپورٹ ہو رہا ہے، اور وہ بھی کئی سیمنٹ کے آرڈرز آ رہے تھے، ان میں بھی پرابلم ہے. اس میں پرابلم ہے پیکیجنگ کا، اور بھی بہت سارے ایشو اور دوسرے تیسرے کافی بڑی سیمنٹ کمپنیز بڑی ہیں، وہ لوگ ایکسپورٹ کر رہے تھے.
لیکن اس سال ابھی تک جو ہے وہ ان کی رفتار بہت کم ہے اور ٹھنڈی ہے. اب اگر ان میئر سے جو ابھی انہوں نے لیے ہیں وہ اس سے اگر بوسٹ ہوگی تو اور بڑی انڈسٹری, میڈیم سائز بڑی انڈسٹری میں سیمنٹ انڈسٹری ہے جو ایکسپورٹ, اس میں امریکہ میں بھی چانس ہے. اور امریکہ میں بھی جو ابھی انہوں نے ریٹ ٹیکسز کے لگائے ہیں, کم کیے ہیں, تو ہو سکتا ہے کہ پاکستان سے زیادہ ایکسپورٹ کی گنجائش پیدا ہو پاکستان کے لیے. لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ پاکستان کا جو پروڈکٹ ہے وہ کوالٹی میں انٹرنیشنلی میچ کر سکے گا, نہیں میچ کر سکے گا, ایک بات. دوسری بات یہ ہے کہ وہ ہمارے پاس کیپیسٹی ہے اگر کہ ہم اس کو یوٹیلائز کریں, میکسیمائز کریں پروڈکشن کو. ہماری جو انڈسٹری کا جو شیپ ہے وہ بہت ہی لمیٹڈ ہے. تو اب دیکھنا یہ چلیں, آپ صحیح کہہ رہے ہیں کہ سیمنٹ کے علاوہ تو اور کوئی مجھے نظر نہیں آیا کہ بہت زیادہ ایکسپورٹ ہوئی ہو. لیکن ایک کوئی کمیٹی بنائی ہے جس میں پرائیویٹ سیکٹر سے لوگوں کو لیا ہے, تو میرے خیال سے اس میں حالانکہ یہ جو ایکسپورٹ پروموشن کا جو ادارہ ہے اس نے تو کوئی خاص نہیں ہے, وہ ایگزیبیشن وغیرہ کرتے تھے, وہ بھی انہوں نے نہیں کیے اس دفعہ. اچھا, آخری بات بتا دیں سر کہ جو یورپین یونین ہے اس کے ساتھ بھارت کا معاہدہ ہوا ہے, اس معاہدے کا کیا براہ راست کوئی پاکستان پہ اثر پڑنے والا تھا کہ پاکستان نے فوری طور پہ اس طرح کے اقدامات اٹھائے ہیں؟ کیا پاکستان کی خاص طور سے ٹیکسٹائل انڈسٹری یا کسی اور انڈسٹری کو نقصان پہنچنے والا تھا کہ یہ حفاظتی انتظامات اٹھائے گئے ہیں؟ اور اس میں کچھ آج ایکسپورٹرز نے یہ بات کی ہے اس میٹنگ کے دوران کہ یہ اچھا بروقت فیصلہ ہے حکومت کا, ورنہ ہم پیچھے رہ جاتے اور ہم مارکیٹ ہم سے چھن جاتی. تو آپ سمجھتے ہیں کہ کوئی یہ اس طرح کی بات ہوئی ہے اور اس طرح لوگ تو دیکھ رہے ہیں اور یہ حقیقت کے قریب تر ہے بات؟ انڈیا کے ساتھ ای یو کا جو معاہدہ ہوا ہے وہ کافی بھرپور معاہدہ ہے, لیکن اس کو امپلیمنٹ ہونے میں تقریباً سال سوا سال لگے گا, چونکہ 27 یورپین ملکوں نے اس کو اپروو کرنا ہے. تو فوری طور پر تو پاکستان کو کوئی بہت بڑا خطرہ نہیں تھا, کیونکہ ہماری کیپیسٹی لمیٹڈ ہے. تو یہ تو صحیح ہے کہ بھئی انڈیا کی جو ٹیکسٹائل کی کافی بڑی ایکسپورٹ ہے. میں اس وقت آپ کو فگر نہیں بتا سکتا, لیکن یہ کہ کافی بڑی ہے. بنگلہ دیش کی کافی ہے, کئی سو ملین ڈالر ہے, اور وہ ہے. آپ نہیں سمجھتے کہ اس معاہدے سے, انڈیا کے ساتھ معاہدے سے یورپین یونین کے پاکستان پہ کوئی اثر پڑے گا؟ آپ نہیں سمجھتے؟ پاکستان کے ساتھ انہوں نے جی ایس ٹی کا ایک پریفرنشل ٹریٹمنٹ دیا ہوا تھا پہلے, اب وہ ٹائم ختم ہو گیا تھا. اب اس کو رینیول کا پروسیس ہے, ساری چیزوں کو وہ پوائنٹ آؤٹ کرتے ہیں. ہیومن رائٹس کے ایشوز ہیں, مثلاً اور سب باتیں پہلے تھی, تو ابھی وہ ایمان مزاری اور اس کے میاں کو 17 سال کی وہ جو ہے سزا ہوئی ہے, تو اس کے اوپر بھی یورپین یونین کے لوگوں نے اور ہیومن رائٹس کی دوسری آرگنائزیشن نے وہ کیا ہے. تو اس کا امپیکٹ یورپ میں تو ہوتا ہی ہے. لیکن آپ یہ سمجھ لیں کہ آپ پاکستان کو اپنی انیبلنگ کیپیسٹی اپنی بلڈ کرنے کے لیے ایکسپورٹیبل گڈس کی کیپیسٹی بلڈ کرنے کی ضرورت ہے. اس کے لیے ایکسپورٹس اور اس کو ایکسپرٹس کی اور جو بزنس ایسوسیشنز ہیں ان کے ساتھ بیٹھ کے طے کرنا پڑے گا. ہمارا ٹاول کا ایکسپورٹ ہوتا تھا, وہ بھی کچھ خاص نہیں ہو رہا. دیکھیے ایوری تھنگ ہیز گون ڈاؤن. ہمارا جو ایکسپورٹ ہے وہ کم ہوا ہے بجائے بڑھنے کے. تو ابھی دیکھیں اگر یہ ہوتا ہے, میں ابھی پوری ڈیٹیل, کیونکہ میں نے آپ نے سنی ہے, میں نے پوری بات سنی نہیں ہے اور پورا انالیسس بھی میرے پاس نہیں ہے. میں تو صرف امید ہی کر سکتا ہوں کہ شاید اس سے کوئی بہتر یہ کہ حکومت کی نیت اچھی نظر آ رہی ہے, ان کا ٹھیک ہے. ایفرٹ بھی, پرائیویٹائزیشن کی بھی کوشش کر رہے ہیں. پی آئی اے کا ہوا ہے, وہ بھی کل معاہدہ ہوا ہے. تو شاید میں بھی پرائم منسٹر صاحب اس وقت تھوڑے اس میں جوش میں ہیں, کیونکہ باقی جو ڈیفنس انڈسٹری میں جو کیپیسٹی کریٹ ہماری ہو رہی ہے ایکسپورٹ میں, دیٹ از اے ویری ویلکم تھنگ ٹو سی ایکچولی.
تو اگر اس کی وجہ سے اگر اور دوسرے جو سیکٹرز ہیں ان میں بھی، شوگر ایک بہت بڑا سیکٹر ہے، شوگر کو یہ کیا کرتے ہیں کہ وہ جب ان کو پیسوں کی ضرورت پڑتی ہے تو یہ افغانستان بھیج دیتے ہیں یہی بزنس مین ہمارے، پھر وہاں سے واپس لے آتے ہیں تھوڑے دنوں بعد. تو یہ ہمارا پورا سٹرکچر دیکھیے، ہمارا بزنس کا سٹرکچر ہی خراب ہے. جب تک اس کو ٹھیک نہیں گے کیونکہ لوگ رجسٹر نہیں ہونا چاہتے. اچھا رجسٹر اس لیے نہیں ہونا چاہتے کہ ٹیکس کے ریٹ اتنے ہائی ہیں. تو اب آپ دیکھیں کہ اس وقت جو ہے وہ اچھا انڈین روپے اور پاکستانی روپے کے درمیان بھی بہت فرق ہے. اب ڈالر کے مقابلے میں انڈیا کا روپیہ کوئی 90-92 روپیہ ہے. اب سنا ہے تھوڑا ابھی اور سستا ہوا ہے. تو دیکھیں ٹھیک ہے ٹھیک ہے، بہت شکریہ. پوائنٹ ٹیکن سر، پوائنٹ ٹیکن. بہت شکریہ آپ کا، آپ نے گفتگو کی. ناظرین یہ گفتگو آپ نے سن لی، بڑے اہم نکات اٹھائے ہیں سردار محمد اشرف صاحب نے. یہ ساری گفتگو آپ کے حوالے، آپ اس کا تجزیہ کیجیے اور میں اجازت چاہتا ہوں. اللہ حافظ.